امید کا پیغام لے کے ابھر چکا ہے۔ ماہ محرم نو بہت زیادہ نسبتاں نال نوازیا گیا ہے۔ ماہ محرم نو بڑیاں اینگلاں تو ویکھیا گیا ہے۔ یہ نسبتاں بہت زیادہ واقعات نال منسوب کیتیاں گئیاں نے، اور تاریخ نے دسیا کہ ماہ محرم چہری ہوا ہے، ماہ محرم چہری ہوا ہے، ماہ محرم چہری ہوا ہے۔ لیکن جس طرح اسلام دا علم کدی حضرت جعفر طیار کو رہا ہے، کدی حضرت علی علیہ السلام کو رہا ہے، کدی صحابہ کرام تے ہتھ آیا ہے، کدی کسے قبیلے کو، کدی کسے قبیلے کو، لیکن جس دن دا علم حضرت عباس نے اٹھایا ہے، اس تو بعد جدوں علم دا نام آئے گا، علمدار دا نام آئے گا، تو صرف ذہن چ سب تو پہلے حضرت عباس دی شخصیت ہے۔ بعین ہی محرم دے متعلق لوگاں نو پرانے دور چ دسیا گیا، تاریخاں دے حوالے دیتے گئے کہ حضرت نوح دی کشتی پار لگی، عاشور دا روز سی، 10 محرم سی۔ حضرت یوسف کھوہ چوں باہر آئے، 10 محرم سی۔ حضرت ابراہیم دی چکھا گلزار بنی تے محرم سی اور عاشور 10 سی۔ کوئی شک و شبہ نہیں، بڑیاں جیاں تاریخاں 10 محرم نال منسوب ہوں، لیکن اس ویلے جس طرح علم آوے تے علمدار دا نام آوے تے ذہن سب تو پہلے عباس آندے نے۔ اس ویلے پورے انبیاء دی تاریخ نو بھی محرم نال منسوب کر لیا جائے، جدوں چند نظر آئے گا صرف حسین ہی بنے والی ذہن چاہے۔ میرے محترم سامعین، پوری دنیا ہے مظلومیت دے آخری سہارے دا نا کربلا ہے۔ جدوں کوئی مظلوم مظلومی چ کردا ہے، ادو کوئی حوصلہ شاید دیندی ہے تو اس حوصلے دا نا کربلا۔ وہ ایک کہہ کے زندہ رہندا ہے کہ کربلا والے بھی تے زندہ نے، لہٰذا اس مظلومیت نو جڑی زندگی عطا کیتی ہے وہ ذات حسین۔ میری ابتدائے محرم میں دعا ہے کہ اللہ فلسطین دے مسلمانوں نے اسرائیل جیسے ظالم تو مظلومہ نے کربلا دا صدقہ نجات عطا فرمائے، اور پوری دنیا دے مسلمان حکمرانوں نے انہاں دے حق وچ کچھ بولن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین، محرم ذکر امام حسین علیہ السلام جس طرح علم منسوب ہو چکا ہے اولیت نال حضرت عباس دے نام، محرم منسوب ہو چکا ہے حضرت امام حسین دے نام۔ مجلس دا مطلب ہے بیٹھ جانا، جتھے 4 بندے بیٹھے نے انہوں عربی چ مجلس آندے، جتھے جمیں بھی بندے بیٹھ گے انہوں مجلس کیا جائے گا، جالسہ یجلسو، یہ بہن نال جالسہ جلسہ بھی انہوں آندے جتھے بندے بیٹھے ہیں۔ بندے نبیاں واسطے بیٹھے نے تو نبیاں دا جلسہ ہویا ہے، بندے رسولاں واسطے بیٹھے نے تو رسولاں دا جلسہ ہویا، بندے اولیاء واسطے بیٹھے نے تو جلسہ اولیاء دا ہویا، مجلس اولیاء دی ہوئی۔ عارف بیٹھے نے مجلس ہوئی ہے تو عارفاں دی مجلس ہے، نبی بیٹھے نے تو نبیاں دی مجلس ہے، رسول بیٹھے نے تو رسولاں دی مجلس ہے، لوگ بیٹھے نے تو لوگاں دی مجلس ہے، یعنی بہن دا نام مجلس ہے۔ لیکن جدوں تا اس مجلس ذکر حسین آیا، ہن مجلس نال لکھن دی لوڑ نہیں کہ دی مجلس۔ جس دن دا مجلس ذکر شبیر شروع ہویا، صرف مجلس کہن دی دیر ہے، بندیاں تے ذہن چاہے گا ضرور ذکر حسین ہوئے گا۔ میرے عزیز دوستو، کچھ چیزاں ایسی ہیں جڑیاں ذات شبیر نے اپنی ذات نال منسوب کی تھیں۔ ساری دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک دنیا مظلومیت نو امام حسین علیہ السلام دی مظلومیت کا سہارا نصیب کرے، اللہ پاک مظلومہ دی غیب تو مدد فرمائے، اور تمام حاضرین خواتین دیاں دلی دعاواں حضرات دیاں خالق اس آغاز محرم چی امام حسین علیہ السلام دے صدقے چ قبول اور منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، میں جڑا موضوع رکھ رہے ہیں آج اس محرم واسطے، عشرے واسطے، وہ دے متعلق میں پہلے عرض کر دیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نو بندیاں روکیا ہے، اپنے حساب نہ روکیا ہے کہ نہ جا۔ 2 گلاں ملدی ہیں تاریخ وچ، امام ہر بندے نو جواب وہ دی حیثیت دے مطابق دیتے۔ ان پڑھ سوال کرے تو امام دا جواب اور ہوتا ہے، پڑھیا لکھیا سوال کرے تو امام دا جواب ہوتا ہے، کافر سوال کرے تو امام ہور طرح دیتا ہے، مشرک سوال کرے اسی گل دا جواب امام طرز ہور نال دیتا ہے، بدو سوال کرے تو ہور جواب ہے، جاہل سوال کرے تو ہور جواب ہے، عالم سوال کرے تو ہور سوال۔ امام حسین علیہ السلام جدو پوچھا گیا کہ حالات کوفے دے خراب نے، حالات ایسے نے کہ بندے منافق بہت زیادہ ہو چکے ہیں، تو حضور
آپ کیوں کربلا جا رہے ہیں؟ کسی نے امام نے فرمایا کہ میں نانا سے کیے ہوئے وعدے نبھا رہا۔ پہلی ایک نے امام نے فرمایا میں اصلاح امت کے لیے جا رہا۔ گلہ دو بے ایک کی نے اصلاح امت ہو رہی تھی نبی کے ساتھ کیے گئے وعدے کے مطابق۔ اصلاح امت کے لیے نکلے تھے لیکن وعدہ رسول سے تھا۔ اگر 1000 بندہ امام کو روکتا ہے تو وہ امام نہیں رکتے۔ امام لوگوں کے مشوروں کا خیال کریں یا وعدہ پیغمبر کا خیال کریں۔ میں اس محرم دا موضوع رکھے ہے دین خدا عہد وفا۔ اگر کوئی پوچھے کہ دین خدا کیا ہے تو جواب ہے کہ عہد وفا ہے۔ ایک وفا دا عہد انہوں نبھان دا نا دین ہے، ایک وعدہ ہے جدے وفا دا نا دین ہے۔ دین صرف وفا دا نا ہے عزیزو۔ آج میں دیاں بنیاداں استوار کر رہے ہیں، جڑی بنیاداں چ روڑی تے مٹی تے بجری پیندی وہ بعد وچ نہیں دستی، وہ بنیاد چ ہی رہ جاندی ہے۔ جڑیاں اج گلاں کرنیاں نے وہ 9 دن باقی نہیں دسنیاں۔ اج بنیاداں میں استوار کر رہا ہوں۔ دین خدا عہد وفا۔ دین خدا کیا ہے؟ بس عہد وفا، ایک وعدہ ہے جس کو وفا کرنے کا نام دین ہے۔ اس لیے جنت میں بے وفاؤں کی کوئی جگہ نہیں، آخرت میں بے وفا لوگوں کا کوئی حصہ نہیں۔ شکریہ۔ آخرت میں بے وفا لوگوں کا کوئی حصہ نہیں، صرف وفا والے ہی اہل جنت ہیں۔ وہ وفا ہوندی ہے قبلہ کسے وعدے تو بعد، وفا ہوندی ہے کسے عہد تو بعد۔ دو چیزاں نے، ایک عہد ایک میثاق، لفظ دو قرآن چ استعمال ہو۔ ایک عہد، عہد دا معنی وعدہ، ایک میثاق، میثاق دا معنی جی مضبوطی، اور وعدے دا مطلب ہے دیکھ بھال کرنا، پہرا دینا، اقرار کر لینا۔ اقرار پر پہرا دینے کو وعدہ کہتے ہیں، اقرار کر لینے کے بعد اس پر پہرا دینے کو عہد کہتے ہیں۔ عہد شکنی کی بھی جنت میں کوئی گنجائش نہیں۔ عہد شکن سارے جہنم میں جائیں گے، جو وفا نہیں کرتے ان کا جنت سے کیا واسطہ۔ دو چیزاں نے جی، ایک میثاق، میثاق دا معنی وعدہ، لیکن میثاق اصل معنی ہے مضبوط وعدہ۔ کسی شاید دی مضبوطی نو میثاق آندے نے، عہد نو قبلہ وعدہ آندے نے۔ جڑی میں آیت انتخاب کیتی ہے وہ آج پڑھ رہے ہیں، اور اس آیت وچ دوویں لفظ موجود نے، عہد بھی میثاق۔ عہد بھی موجود ہے، میثاق بھی موجود ہے۔ میرا موضوع ہے دین خدا عہد وفا۔ اس عہد نو وعدے نو تساں 10 دن قبلہ فوکس رکھنا ہے کہ میں وعدے تے کنی کو بحث کر سکیاں، اس عہد نو میں بھی کیویں نبھا سکیا۔ میں بھی تو عہد ہی کر رہا نا کہ تھوڑے سامنے میں 10 دن اس عہد تے، اس وعدے تے، اس وعدے تے متعلق میرا 2-3 روایتاں میں پہلے پڑھ۔ یہ جڑا حلف ہوندا ہے نا جی، حلف یہ بھی وعدہ ہوندا، جڑے بندے حلف اٹھاندے نے یہ وعدہ ہوندا ہے۔ جڑا پہلا حلف فوج کولوں قائد اعظم محمد علی جناح نے لیا سی نا، وہ اگر نیٹ کھولو کہ تسی گوگل تو تے مل جائے گا، یہ لفظ وچ موجود نے۔ قائد اعظم محمد علی جناح دے میں لکھ کے رکھے نے کہ ایک بندہ کھلو کے فوج وچ انہیں عہد لیا، اور لفظ ہوئے سن کہ میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر عہد کرتا ہوں کہ میں پاکستان سے وفادار رہوں گا۔ میں عہد کرتا ہوں کہ میں پاکستان سے کے ساتھ وفادار رہوں گا۔ یہ مطلب ہے حلف بھی ایک عہد دا نا ہے، حلف بھی ایک وعدے دا نا ہے۔ یہ مطلب ہے ہن کوئی بارڈر تو نسے گا نا تے عہد کے خلاف ہی کرے گا، اپنے وعدے کے خلاف کرے گا۔ یہ مطلب ہے سلام کیتی جاندی ہے فوج نو اس بنیاد تے کہ انہاں عہد کیتا ہے کہ اسی محافظت کریں گے، ایسا عہد کیتا ہے، وعدہ کیتا ہے کہ اسی اس پاکستان دی سرحداں تے کسی نو حملہ آور نہیں ہون دیاں گے۔ یہ مطلب ہے یہ جنی سلام ہو رہی ہے نا وہ عہد وفا نو ہو رہی۔ بہت شکریہ۔ کسی کو ذاتی اختلاف ہوئے تو بکری گل ہے، میں مجموعی گل کر رہا ہوں کہ بارڈراں دی حفاظت دا عہد کیتا ہے اس فوج نے قائد اعظم تو لے کے کہ ہم اس کی حدود کی حفاظت کریں گے۔ جب بندے سو رہے ہوتے ہیں عہد والے جاگ رہے ہوتے ہیں۔ یارہ بندے ستے ہوندے نے، جڑے بارڈر دا سپاہی ہے وہ رات نو سوندا نہیں، وہ جاگدا ہے، 10 گھنٹے ڈیوٹی کرے یا 8 گھنٹے ڈیوٹی کرے، انہوں پوچھو کیوں کھلوتا ہے، پیسے باقی محکمے بھی لیندے نے، سارے محکمے ستے ہوندے نے۔
میں پیانا سارے محکمے ستے ہوندے نے، باپ ڈالے رات کو ستے ہوندے نے، ٹیچر ستے ہوندے نے، ڈاکٹر ستے ہوندے نے، ایک محکمہ جاگتا ہے کنا جنہ وعدہ کیتا ہے، جنہ عہد کیتا ہے کہ اسی عہد نو نبھاواں گے تے اس حدود دی حفاظت کریں گے۔ سوچ کھاں یہ پوری فوج نو اس واسطے سلام لکھیے کہ انہاں عہد کیتا ہے کہ اسی اس پاکستان دیاں سرحداں نو محفوظ رکھاں گے۔ جڑا پاکستان دی حدود نو محفوظ رکھے او دے تے سلام ہے، تے جڑا اسلام دیاں حداں بچائے اور رضی اللہ ہونا چاہیے۔ کمال ہے، انہوں بھی علیہ السلام ہی مان جانا چاہیے۔ عہد جو پاکستان کی حدود کی محافظت کا عہد کریں انہیں پاک فوج کہتے ہیں، اور جو اسلام کی حدود کا محمد سے عہد کریں انہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ ایک وعدہ ہے جڑا نبھایا ہے اہل بیت نے۔ میرے محترم سامعین، میں دو تین چیزاں وعدے دے متعلق کر دیں۔ بدر دے دو صحابی نے آیت عنوان کرنے ہیں، میرا پہلے آیت پڑھ لی، آج لیٹ نہ ہو جی، آیت پڑھ لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت اچھی گل ہے۔ خالق فرماندہ تین چیزاں خالق نے دسیاں نے، خصلتاں، تین قسم دے لوگاں دیا خصلتاں، وہ تین خصلتاں نو ذہن چ رکھنا۔ اللہ فرماندہ والذین، عنوان کر رہے جی، سورہ مبارکہ رات دی 5 نمبر آیت جی میرا عنوان، سورہ مبارکہ رات 13ویں پارے چ ملے گی، یہ آیت دا نشان ہے جی 5۔ خالق نے فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو پکا عہد کرنے کے بعد عہد کو توڑ دیتے ہیں، جو عہد کو پہلے پکا کرتے ہیں۔ دو چیزیں آ گئی ہیں، اگر فوکس رکھو نا کدی آیت نو بڑا لطف رہے گا۔ اللہ فرماتا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، پکا کر لینے کے بعد، میثاق بھی آ گیا، عہد بھی آ گیا، عہد اللہ عہد آ گیا، آگے میثاق آ گیا۔ پکا کرتے ہیں عہد خدا کے ساتھ، پکا کرتے ہیں عہد خدا کے ساتھ، پھر اللہ فرماتا ہے ینقضون، توڑ دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں۔ کوئی بندہ غصہ نہ کرے، قرآن تے دو ہاتھ نے، میں غلط نہیں کہہ رہا، جو اللہ سے کیا ہوا عہد توڑ جاتے ہیں ہمیں ان پہ اعتبار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کمال ہے، وہ اللہ سے کیے ہوئے پکے وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ دوسرا عیب، دوسرا عیب اللہ فرماتا ہے یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اتنا لطف ہے قبلہ شاید میں اتوں تک نہ آ سکاں، آیت دے پہلے حصے تے 10 دن گفتگو ہو جائے، ممکن ہو سکیا نا تے 9 محرم نو میں آیت دا اگلا حصہ پڑھاں گا۔ یہ مینوں لگتا ہے کہ 8 دن ساڈے تقریباً اس گل تے لگ جانے نے کہ جو توڑ دیتے ہیں عہد خدا کو، جو توڑ دیتے ہیں عہد خدا کو، پکا وعدہ کر کے توڑ دیتے ہیں۔ دوسری گل اللہ فرماتا ہے یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اتنا لطف ہے قبلہ اللہ فرماتا ہے۔ اور دوسرا ان میں عیب یہ ہے کہ جن جن چیزوں کو اللہ جوڑ دیتا ہے نا وہ اس میں فاصلہ پیدا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ کاٹ دیتے ہیں اللہ کے جوڑے ہوئے کو، اللہ جوڑتا ہے وہ درمیان سے کاٹ دیتے ہیں۔ اگر جناب تے ذہن چ ایک لفظ آ گیا تے جنیاں میں سب پیچھے سنیاں نے تمام علماء ذاکرین کو ذہن چاہیاں تے لطف رہے گا، بندہ جلدی پہنچ جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وہ دوسرا کام یہ کرتے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، یوصل اللہ وصل دیتا ہے وہ کاٹ دیتے ہیں، اللہ وصل دیتا ہے، یوصلو وصل، وصل کا مطلب ہے ملانا، بہت شکریہ قبلہ، ملانا، اللہ ملاتا ہے تو وہ توڑ دیتے ہیں۔ کوئی عیب نہیں ہے، صرف ترجمہ جڑا میں کر رہا ہوں کہ اللہ بلا فصل کرتا ہے وہ فاصلہ ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ فاصلہ کم کرتا ہے، اللہ وصل دیتا ہے، وہ بلا فصل کے درمیان فاصلہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ دوسرا عیب ہے، پہلے وہ اللہ کے پکے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، ایک دوسرا اللہ فرماتا ہے یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور پھر وہ دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے ملائے ہوئے کے درمیان کاٹ کر فاصلہ قائم کر دیتے ہیں۔ تیسرا عیب اللہ فرماتا ہے اور میرے حبیب وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہی بندے ہیں جو زمین میں فساد کرتے ہیں، وہ فساد کا باعث بنتے ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے امن نہیں رہنے دیا، امن کے مخالف ہیں۔ تین چیزاں جی، ایک تو میرا خیال ہے کہ جڑی ایس ویلے مجلس ہوندی ہے یہ تے بندے نوں سونا نہیں چاہیے،
تو 11 بجے والی مجلس ہے نا، 9-10 والے مجلس بند ہے. ایک سلوات پڑھو جی چنگی ٹکا. گرمی گھٹ ہے، موسم ٹھیک ہے. یہ ذہن چ رہ جان گیا 3-4 چیزاں. بنیاد دا پتھر دوبارہ نظر نہیں آنے. اگلیاں روز دیاں مجلساں چ گلاں نہیں ہونیاں جڑیاں اج کر رہے. یہ بنیادی پتھر، یہ بنیاد دا سریا جڑا پھر نظر نہیں آنا. پہلی گل کی کرتے ہیں، وہ اللہ سے پکے وعدے کر کے شکریہ توڑ دیتے ہیں. دوسرا، وہ اللہ کے ملائے ہوں کے درمیان فاصلہ قائم کر دیتے ہیں، شکریہ کاٹ دیتے ہیں. تیسرا، یفسدون فی الارض، اور زمین کے اندر فساد برپا کرتے ہیں. اللہ فرماندہ ہے اولئک لہم اللعنۃ، اللہ کی ان پر لعنت. ایسے لوگوں پر اللہ کی خیر و جناب اللہ کی لعنت ہے. جڑے بندے کچھ لعنت تو گھبرا جاندے نے، پہلو بھی لعنتاں تو شروع ہوئے جے، اسی نہیں شروع ہوئے نہ اللہ شروع ہوئے. میں لعنت دا قبلہ لائٹ جا ترجمہ کر دینا جڑا بندے سمجھن پی لعنت کوئی بڑے بٹے دا نا نہیں. لعنت کی اصل مختصر اور لائٹ ترجمہ تاں کرنا تاکہ بندے لعنت تو پیڑے نہ پان کے صرف لعنت پان. تو اصل میں کیا ہے کہ اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ان کے لیے 2 کام ہیں. ان پہ اللہ کی طرف سے لعنت ہے اور ایک بہت برا گھر ہے جو اللہ نے ان کے لیے تیار کر کے رکھا. اس برے گھر میں پہنچ جائیں گے، یعنی دوزخ. پہلے لعنت ہے، اس کے بعد ان کے لیے وہ برا گھر ہے جس کو دوزخ کہتے ہیں. اور میں لائٹ ترجمہ سادہ کراں جی لعنت دا، وہ انشاءاللہ سارے دوست شامل ہو سکتے ہیں، اہل سنت بھی، اہل حدیث بھی، دیوبندی بھی، اگر ترجمہ ذرا لائٹ کیتا جائے. بندے لعنت تو اس وقت ڈر دینے کہ سانو کی لوڑ ہے کسی تے لعنتاں پان دی. وہ میں عرض کر دینا یہ لائٹ ترجمہ ہوئے حضرات گرامی، ادوں اچھا خوبصورت اور لائٹ ترجمہ میں نہیں کر سکتا. جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے وہ لعنتی ہوتا ہے. بہت شکریہ قبلہ. جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے اسی کو لعنت کہتے ہیں. اور جب کسی پہ لعنت آتی ہے تو سب سے پہلے وہ اللہ کے رحم سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ کے کرم سے محروم ہو جاتا ہے. وہ جنہاں اندر نا اللہ نے جنت چو کر دیتا تے شیطان نو باہر کر دیتا تو پھر کھر کے میں آ گیا. بندہ پوچھے کوئی دیوار سی جی ٹپ کے آنی سی؟ اصل گل کی سی، اللہ نے جو نکالا ہے نا اپنی رحمت سے نکالا، اپنی رحمت سے نکالا ہے. اور جس کو وہ اپنی رحمت سے نکال دے ہاں وہی لعنتی ہوتا ہے. اللہ ہو سکتا ہے شراب بندہ پیے انہوں اپنی رحمت چو کر چھڑے، زنا کرے انہوں رحمت چو کر چھڑے، جھوٹ بولے، ڈاکہ کرے، قتل کرے، کسی دے گھر نو اگ لائے، کسی دی کان ٹپے، بی بی دا پرس کھو کے نس جائے، اللہ رحمت چو کر دے. لیکن جدو پہلا لعنتی رحمت چو نکلے نا ادو نہ کوئی بی بی سی نہ پرس سی، کمالے نہ کوئی دیوار سی نہ کوئی 4 دیواری سی نہ کوئی شراب سی نہ کوئی ہتھیار سی نہ کوئی قتل. شیطان کا بندے جرم بتائیں لعنت سمجھ میں آ جائے گی. شیطان ڈاکہ ماریا سی تو میں مجرم، قتل کیتا ساسو تو میں مجرم، کسی دی کن ٹپی ہے تو میں لعنتی کیڑی گل تو ہے. ایک ہی لعنت کا باعث تھا کہ جو حق تھا نہ اس سے بحث کرتا تھا. سبحان اللہ. مولا اللہ حق تھا، اللہ سچ تھا. اللہ نے کہا کہ جھک جاؤ، وہ کو بحث کرنا پیا. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا. مٹی پستی کو جاتی ہے، آگ بلندی کو جاتی ہے، آگ روشن ہوتی ہے، مٹی روشن نہیں ہوتی. اللہ فرمایا لعنتی تو سکے جڑی عبادت کیتی ہے، فرمایا او دے تے وی لعنت، تے جڑے سجدے کیتے نے فرمایا او دے تے وی لعنت، تے جڑی تیری تسبیح کیتی ہے فرمایا او دے تے وی لعنت. تو رحمت چوں نکل گئے تو اس کہا جی رحمت سے تو میں آج نکلے ہاں، تے جڑا پیچھے میں نیکیاں کیتیاں نے فرمایا لعنت وہ بلا ہے جب آتی ہے تو پچھلا سارا کھاتا ختم کر. کیا بات ہے جناب. جن نے جو کیتا ہوئے لعنت کرتی کیا ہے بندے کو اللہ کی رحمت سے تھوڑی خیر ہوئے محروم کر دیتی ہے. محروم. وہ چلو یہ تے شیطان سی، آدم دا ایک پتر جو لعنت لے گیا.
میں حیران ہو گیا علیہ السلام دیا پترا تو لعنت آ جاتی تو غور ہی نہیں فرمایا حضرت آدم علیہ السلام ہے سن کے نہیں یار علیہ السلام سن بیٹا لعنتی ہو گیا قتل کر کے پرانو میں کیا بڑے گھر دا بندہ سی جینج کاری بیٹھا سی تے اللہ تو اشتہار ہی کر دیتا دفع کرنا سی پر پردہ پا چھڑنا سی فرمایا میں گناہ گاروں کے گناہ پہ پردہ ڈالتا ہوں لعنتیوں کی لعنت پہ پردہ نہیں کمال ہے کوئی بندہ سوچے آدم علیہ السلام دا بیٹا تے اللہ ایڈا اشتہار کڑے ہے کہ قیامت تک روڑا پہ گیا آدم دا پتر قاتل ہو کے جہنم میں ٹر گیا آدم دا پتر قاتل ہو کے جہنم میں ٹر گیا میں کہا اللہ اشتہار کرنے دی کڑی لوڑ سی اللہ فرمائے گا 15ویں صدی کے ملاؤں کو میں جانتا ہوں جو یزید میں بھی گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کریں گے اور ممبروں پہ کہیں گے کہ وہ جیسا بھی تھا آخر صحابی کا بیٹا تھا اللہ فرمائے تھے نبی دا پھسے ہے تو صحابی نو بچان صدقہ جانا او یار تھے نبی دے بیٹے پھسے بہت شکریہ قبلہ 3 بات اس وعدے دے متعلق ویسے میں عرض کر رہا ہوں کہ 3 کام کر دینا پہلا عیب دوزیاں دائے بھی کہ وہ اللہ سے پکے وعدے کر کے توڑ دیتے یہ وعدہ اسلام کی 2 صحابی بدر سن بدر دے 2 صحابی انہوں دے متعلق یہ بھی کہ بدر تو پہلا جنگ بدر تو پہلا یہ 2 صحابی کافران نے پھڑ لے گرفتار کر لے اگو جنگ آ گئی انہوں نے کہا سانو چھڑ دو انہوں نے کہا ایک شرط چھڑنے ہیں جنگ لگی تے تساں بدر چ آنا نہیں جنگ لگی تے تساں بدر چ آنا نہیں ساڈا وعدہ کرو انہوں نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے سانو اتھوں تو چھڈو سبحان اتھوں چھڈو تے اسی نہیں جانتے جی جنگ بدر چ نہیں شامل نہیں ہوں گے وہ چلے آئے چھڑ دیتے انہوں وہی تو پیغمبر نے فوج جمع کی تھی تے وہ 2 کہنے لگے جی ہاں ضرور جنگ تے لڑنا ہے اساں بڑا غصہ سانو انہوں تے اساں لڑنا جدوں انہاں کہنا اساں ضرور جانا ہے حضور نے فرمایا تانوں نہیں جانا چاہیے سبحان اللہ تانوں شامل جنگ چ نہیں ہونا چاہیے میں راضی ہوں انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں کیا ہے میرے مولا نے فرمایا آپ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم جنگ بدر میں شامل نہیں ہوں گے اس صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ دفع کرو پر کافران لڑکا دا وعدہ ہوں گے سبحان اللہ کافران لڑکا دا وعدہ ہوں گے وہ کافر مردود سانو چھڑ دے نہیں سن اسا وعدہ کر لیا پیغمبر نے فرمایا یہی دین کی ابتدا ہے کہ وعدہ کافر سے بھی کیا جائے تو افا کیا جائے تو سا کافران بھی وعدہ کیتا ہے اس وعدے تے قائم نہ رہو گے اسلام بدنام ہو جائے گا ایک مثال دوسری مثال عبداللہ ابن نام پورا عرض کر دیں ایک صحابی نے جی عبداللہ ابن مبارک جنگ پہ کرتے سن جنگ دے دوران نماز دا ٹائم ہو انہیں مد مقابل کافر نے آکھیا پہ نماز پڑھو ہڈموں کی جنگ کیسی جنگ نماز پڑھ لو اور سگائے پڑھ لو اور نماز پڑھنے لگ پیا تو اتھے پیر کافر اتھے پیر پڑھ لے کوئی خراج تحسین پیش کرا اس کافر نو جڑا نماز پڑھ دے تے حملہ آور نہیں ہوئے کمال ہے یار بہت شکریہ نماز پڑھتا رہے کافر یار کافر ہو کے بیٹھا رہا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اب دنیا ہمیں بتائے اس کافر کو داد دیں جو عام مسلمان پر نماز کی حالت میں حملہ نہیں کرتا یا ان مسلمانوں کا ہم اسلام کہاں رکھیں
جنہوں نے کبھی علی جیسے نمازی پہ حملہ کر دیا، کبھی حسین جیسے نمازی پہ. کافر بہ رہا وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، کہنے لگا آؤ لڑیے. وہ کہنے لگا ہوں میری نماز کا وقت ہو گیا. اور یار وہ کہنے لگا کہ میری نماز دا وقت ہو گیا. ایک آیت پڑھنے لگا سورہ مبارکہ بنی اسرائیل دی. وہ اس صحابی نے آکھا میں نے یاد آئی کدوں یہ آندا جڑے ویلے وہ بن لگا نا وہ بت سامنے رکھ کے نا نماز تو مراد ہوتی عبادت سی. ہو سکے تو نماز پڑھ لیے ہونے لڑنے ہوں میں ذرا بت کی پوجا کرنا ہوتا کر. وہ بت رکھ کے سامنے جو آنج ہوا ہے نا یہ صحابی آندا ہے جہاں نام عبداللہ ابن مبارک. وہ آندا پہ میرا ہوں دل کیتا بھی یہ جو ہوں بت کے چکے ہے یہ مار چھڑنا چاہیے. فرماتے نے فوراً میرے ذہن میں سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی یہ آیت آ گئی. اللہ فرماتا ہے اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا. اگر تم نے کسی سے وعدہ کیا ہے تو پورا کرو، ہم وعدے کے متعلق سوال کریں گے. سبحان اللہ، شکریہ کہ بنا ہم وعدے کے متعلق سوال کریں گے. فرماتے ہیں اس دن مجھے پتا چلا جب ذہن میں آیت آئی کہ اس پہ سوال ہوگا ہم نے جو وعدہ کیا ہے، اور سوال اس پہ ہوتا ہے جو واجب ہو. سوال اس پہ ہوتا ہے جو یارا تسا غور نہیں فرمایا. آندا ہے اس وقت مجھے پتا چلا کہ جب سوال وعدے کے متعلق ہوگا تو سوال حشر میں اس چیز پہ ہوتا ہے جو واجب ہو. تو مجھے خیال آیا کہ وعدہ نبھانا واجب ہے، وعدہ نبھانا واجب ہے. تو پھر میں کھل کے کہتا ہوں اگر سوال ہونے پر چیز واجب ہو جاتی ہے تو قرآن پر میرا ہاتھ ہے. اللہ فرماتا ہے ان سے کو ٹھہراؤ، ابھی ان سے ایک سوال ہونا باقی ہے. امام فرماتے ہیں وہ سوال ولایت علی ابن ابی طالب کا ہوگا. یہ مطلب ہے جس پہ سوال کیا جائے وہ کل بھی واجب تھا، آج بھی واجب ہے. سوال ہوئے وعدے تے بھی سوال ہوئے گا، ولایت تے بھی سوال ہوئے. یہ مطلب بعد ازاں حضرت علی علیہ السلام دی ولایت واجب. جڑے تھوڑے بولے انہاں بس عرض کر میں ثابت کر سکنا جننے بندے نبی دی نبوت تو بعد حضرت علی نو ولی نہ مننا وہ سارے آوارہ گرد. سبحان اللہ. آوارہ گردانوں تے لوگ شام نو اندر لگا جا جتھوں آئے ہیں اتھے ٹر جا. وہ آندا میں آج روٹی کھانی ہے، آج جتھے آوارہ گردی پہ کرتا سنو اتھوں جا کے کھا. دفعہ ہو جا آوارہ گردہ. لوگ آندھنے تو اڈا پتر ہے، آندھنے تسی آرام نہ سمو پائی جی چلو چل. اوہ آوارہ گردہ تو لوگ گناہگار اپنے کار نہیں وار دے. حسین آوارہ گردہ نو جنت شامل کرے. مہربانی. وعدے دی تیسری مثال عرض کریں، وعدے دی تیسری مثال عرض کریں. حضرت عمر بن خطاب نو تھوڑا بہت جان انہوں نے دور خلافت چلے دو بچے نوجوان داخل ہوئے خلافت دے دربار سے. اجے میں آج دی تشریح شروع نہیں کی تھی، میں وعدے تے پکا پہ کرنا. پہلا بھی وعدے تے مثال دیتی ہے، دوسری وعدے دی، تیسری دے. دو بچے ایک نوجوان نو لے کے دربار سے داخل ہوئے. انہیں کون ہے؟ انہیں کہ ساڑھے پیو دا قاتل ہے، فیصلہ کرو. آپ نے کہا سامنے آیا اقرار کر گیا. کہنے لگا جی وٹا ماریا تران واسطے سی. وہ بابے دی خورے اگے ہی آئی سی، وہ دے سر چ وجہ تے وہ مر گیا. فرمایا پھر اقرار کر گیا قاتل تے تو ہے تے تیرا انہیں قصاص لینا یا دیت؟ انہیں کہا دیت نہیں لینی، قصاص لینا، مار دو قتل کرو. وہ جو قتل واسطے جلاد آیا تو اس آخیا جی میں قرض کرنی ہے آخری، تو انہوں نے آخری گل پوچھ ہی لینا. انہیں کہا دس. اس آخیا جی میں چھوٹا میرا بھرا ہے، ابا جی کو سونا دے گیا نے وہ نام، وہ میں کتے دفن کر دیتا سونا، تو انہوں پتہ کوئی نہیں میرے نکے بھرا نو کتنے. میں انہوں دس کے آ جاؤں، میں انہوں دس آواں کہ سونا کتنے وے. ابا جی وصیت کر گئے نے تو مینوں پتہ ہے، چھوٹے بھرا نو پتہ نہیں. تسی اتنے مینوں قتل کر چھوڑو تو ضائع ہو جائے گا. ابا جی وصیت ہی پوری نہ ہوئے گی.
انہیں آخیا شاباش ہے بھی تیرے تے جرم ثابت ہو گیا ہے تو تو اپنے کام تر پیا کسی وہ کتنے جائے گا تو انہیں آخیا جی میں کی کرا میں تو وصیت پوری کرنی انہیں آخیا سا اے حکم پورا کرنا شریعت دا حضرت عمر کہنے لگے ضرور جانے تو اتنے کوئی بندہ ضمانت دے نا اتنے کوئی بندہ تیری ضمانت دے وعدہ کرے میرے نال وعدے دی گل آ گئی جی میرے نال میثاق کرے عہد کرے کہ تو واپس آ جائے اس بھرے دربار چ واقف بندہ کوئی نہیں سی تسی حیران ہو گے کہ حضرت ابو ذر کھڑے سن حضرت ابو ذر کھڑے سن ایتھے کر کے اتھے جدوں سب بندیاں نو ویکھیا نا آنجے تے اس اگاں ود کیا اے ضامن ٹھیک ہے انہاں کہا اے ہاں اے ضامن ٹھیک ہے اگر ابو ذر تیری ضمانت دے وے تے جا کے دسیا اپنے چھوٹے بھرا کو سونا اتھے پہ حضرت ابو ذر نو حضرت عمر نے پوچھا جی ضمانت دین دے اس نوجوان دی آ جائے گا حضرت ابو ذر نے کہا میں وعدہ کرنا آ جائے گا میں تیسری گل وعدے دی کرنا حضرت ابو ذر نے فرمایا میں وعدہ کرنا آ جائے گا وہ بندہ ٹر گیا وہ مگروں نال دے بندے حضرت ابو ذر پوچھنے لگے کون سی انہیں کہا گھر کون سی بھائی صدقے جاؤں انہیں کہا ابو ذر بندہ کون سی انہیں کہا گھر کون سی تو ہم پہلی باری ویکھیا میں پہلی باری وہ کیا سا تو پہلی باری ویکھیا تو ساڈے تے تو دی ضمانت کس اعتبار نہ دیتی ہے آئے ہائے فرماندے نے اس نے مجھ پہ اعتماد کیا صدقے جاواں اس نے مجھ پہ اعتماد کیا میں نے اس پہ اعتماد کیا اس نے مجھ سے عہد کیا میں نے اس سے عہد کیا آ جائے گا لو جی وہ لیٹ ہوئے تو انہوں پتہ جننے منہ اونیاں گلوں بندے آخر لاؤ جی اے گئے جی حضرت ابو ذر نے بندے نو پریشان ویکھیا دیر ہو چکی سی فرماندے نے حضرات میں اپنے عہد پہ قائم ہوں کیونکہ میں محمد کی بیعت کر چکا ہوں سبحان اللہ میں اپنی جان دین واسطے تیار ہوں اگر وہ بندہ نہ آیا تو میں نے قتل کیتا جائے اور انتظار ہویا کوئی نہ آیا آخرکار وہ وقت آ گیا جڑے بڑے وہ نوجوان دوڑ دا میری آواز آ رہی وہ نوجوان دوڑ دا دربار سے داخل ہویا حیران حضرت ابو ذر نے آنچ ویکھیا بندیاں پلٹ کے ویکھیا نوجوان آ گیا اس نے کہا جناب حاضر ہوں جناب حاضر ہوں اگے ود کے بندے پوچھیا ہن تیرے قتل دا موقع آ گیا ہے مرن لگیا بندہ جھوٹ نہیں بولتا تو دس اینو پہلے جانتا سا ابو ذر نو ہو سکا نہیں کیا بات ہے جناب ہو سکیا نہیں ہو سکیا ابو ذر نو پوچھیا سی وہ آندا میں بھی نہیں جانتا اینو تو آندا میں اینو نہیں جانتا اے تو اے دیتے کھلو کے اکتفا کیوں کی تھی کہ یہ ضمانت دے گا تجھے کیسے یقین تھا کہ یہ ضمانت دے گا اگر یقین تھا تو جا کے واپس کیوں آیا جب تجھے جانتا ہی نہیں تو ڈس جان دو دوڑ جان دو آئے ہائے لفظ سننا او سا کیا رب محمد کی قسم اس کا منہ ہی ایسا ہے کتنے بندے سن رہے ہیں انہاں کہ اس کا چہرہ ہی ایسا ہے میں نے چہرہ دیکھا تو اعتماد کیا چہرہ دیکھا میں وعدے تے تیسری بحث پہ کروں میں نے چہرہ دیکھا تو اعتماد کیا تو وعدہ کیا اعتماد کیا تو وعدہ کیا کہ میں آ جاؤں گا انہاں کہا چلو دو گنا تو ہو گئی ہیں تیجی گل جدو نس گیا سر واپس کس خیال نہ رہے کمال ہے یار ہو سکے خدا کی قسم میں نے سوچ لیا تھا کہ جس کا چہرہ ایسا ہونا اس سے وعدہ خلاف ہی نہیں کرنی چاہیے کمال ہے یار کیوں ہو سکے میں اندازہ لا لیا سی جویں دا اے دا چہرہ نا اے دے نال وعدہ خلافی کیتی مجھے اللہ معاف نہیں کرے گا کی سنے تو ساں اس سے میں نے ابو ذر دی گل کر رہے ہیں اس سے میں نے وعدہ کیا ہے یہ چہرہ ایسا ہے اگر میں نے وعدہ خلافی کی اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا حد ہو گئی ہے جدو ابو ذر دا چہرہ ایسا ہے یہ دے چہرے لو ویکھ کے وعدہ کیتا ہوئے تے وعدہ خلافی کرے تے اللہ معاف نہیں کرتا رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ
سے کریں. وقت زیادہ لگ گیا, بنیاد پکی ہو گئی بھائی جی, بنیاداں تک اسی آ گئے, اتنے اٹ چکی ہے, بنیاداں بھر کے مٹی شٹی پا کے پھر بندے اتنے کام شروع کر. میرا خیال ہے میں 36 منٹ ہو گئے, بنیاد بن گئی کہ جب مومن وعدہ کرتا ہے تو کبھی اس وعدے کو توڑتا نہیں. مہربانی. اور ان میں عیب کیا ہے؟ ان میں عیب یہ ہے کہ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ, وہ اللہ سے کیے ہوئے پکے وعدے کو توڑ دیتے. ہن میں قرآن دیا جنیاں آیتاں پڑھاں گا, ہن تو لے کے 9 محرم تک, وہ ہر آیت چ وعدہ آئے گا. میرا خیال ہے کہ 9 دن بعد 10 دن بعد جڑے میرا اشرا سنا وہ سمجھنا ہاں ایک مجلس سنی, ایک ہی سنی ہے, ایک ہی گل رہنی ہے. پہلا وعدہ سورہ مبارکہ میں جناب دے سامنے آراف دی آیت مجیدہ پڑھن لگا. اس وعدے دا تعلق نبیاں دے وعدے آؤں گے, صحابہ دے وعدے آؤں گے, پیغمبر اعظم دا وعدہ آئے گا, خدا دی قسم اللہ دا وعدہ آئے گا, اللہ دا وعدہ آئے گا, انشاءاللہ آئے گا. جڑا سارے جان کو وعدے لوے نا انہوں اللہ آندے نے, جڑا اللہ کو وعدہ لے انہوں محمد مصطفیٰ آئے گا. ساریاں آیتاں آؤں گی. شکریہ. پہلی آیت مجیدہ پہلی اٹ چک لینے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوں اس وعدے دا تعلق میرے نال بھی ہے, بچے تسی ہوش چو تواڈے نال بھی ہے, تواڈے نال اور آخری دوست تے جن نے باہر پہ سنتے نے لائیو. اس وعدے دا تعلق ہر ایک نال. ساڈا اساں وعدہ کیتا ہے جڑا نہ نبھائے گا جہنم میں جائے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ, حبیب اس وقت کو یاد کر جب اللہ نے, تیرے رب نے بنی آدم سے وعدہ لیا. کیا بات ہے, تہاڈا موضوع سنو. اس وقت کو یاد کر میرا حبیب جب اللہ نے وعدہ لیا. اخذ ربک من بنی آدم, جب اللہ نے آدم کے بیٹوں سے وعدہ لیا. آج جن بیٹھے ہو مہربانو, کدے بیٹے ہیں؟ شکریہ قبلہ, بہت شکریہ. بنی آدم ہی ہے نا. چلو یار اسی آدم دی اولاد ہاں, رگ والے کٹ کے وچی نے سارے, مہربانی شکریہ قبلہ, سارے آدم دی اولاد. ابا جی جڑے نا مٹی نال بنائے گئے سن, ساڈے ابا جی, اسی مٹی نال نہیں بنائے گئے. انہوں نے اللہ فرماتا ہے من تین, ہم نے اس کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. سانو اللہ فرماتا من الماء بشرا من الماء, ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا. یہ مطلب ابا جی عورتاں نہ بنے نے تے اسی عورتاں نہ بنے. ابا جی کاد نہ بنے مٹی نہ تے اسی پانی دے قطرے نال. کمال ہے. یہ جڑے اپنے ابے جیسے نہیں, وہ بطول دے بابے جیسے کیسے ہیں؟ صدقے جاواں, ساڈی خلقت دا طریقہ اور ہے. ابا جی ابا جی دی خلقت دا طریقہ ہو رہے. اللہ نے ایک بشر بنایا, حضرت جبرائیل نو مریم دے سامنے بھیجا. اللہ فرماندہ فارسلنا علیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا, ہم نے مریم کے سامنے پورا بشر بنا کے جبریل کو بھیج دیا. وہ نہ مٹی نال بنیا, نہ پانی نال بنیا, نور نال بنے. اور یار آدم مٹی نال بنے نہیں, اسی پانی دے قطرے نال بنے ہیں. تو جبرائیل نور, نوری فرشتہ ہوندا نا. نور تو اللہ نے بشر بنایا نا. قرآن تے دو ہاتھ نے, اے جڑا نور نال بشر بنیا سی نا, او علی دے بوئے تے کھلو کے آندا سی میں تیرے بچیاں دا درزی ہاں. پتہ نہیں حیدر دی بشریت کی ہے, زہرہ دی بشریت کی ہے, حسنین دی بشریت کی ہے. ایک بشر, شکریہ قبلہ, ایک بشر جبریل تو نہیں کمال ہے. جبریل جی دا سنا لے کے آیا نا, اس بشر دا نام عیسیٰ ہے. اے وہ بشر جڑا مردہ زندہ کرتا, اے وہ بشر جڑا مٹی دے پرندے بنا کے اڑا دینا, اے وہ بشر جڑا مادر ذات نبینے نو شفا دینا سی, اے وہ برس نو شفا دینے والا, اے حضرت عیسیٰ. میں کیا اللہ یہ کدھر بنے ہیں؟ فرمایا نہ نور نال, نہ پانی نال, نہ مٹی نال. کادے نال؟ امرن مقضیہ, یہ امر سے بنا ہوا ہے. یہ دا مطلب ہے کسے دی ابتدا ہوئی ہے مٹی نال, کسے دی پانی دے قطرے نال, کسے دی نور نال, تے کسے دی امر نال. امر نال میں امر کروں گا جو ہو جائے گا.
سے امر دا کمال ہے، کچھ بھی نہ، بس امر ہو گیا۔ وہ جو امر کا اوے آل محمد کی ولادتوں پر بحث کرنے والوں، آل محمد کی آمد پر بحث کرنے والوں، یہ نہ پانی کا بشر ہے، عیسیٰ نہ مٹی کا بشر ہے، عیسیٰ نہ نور کا بشر ہے، عیسیٰ امر کا بشر ہے۔ آل محمد پہ سوچنے والوں، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ یہ امر سے بنا ہوا مہدی کے آگے ہوگا یا پیچھے ہوگا؟ کمال ہے، کس منہ نال بحث جائے؟ مہربانی کرو ان کے متعلق مت سوچو کیسے آتے ہیں کیسے جاتے ہیں، ان کے متعلق صرف یہ سوچو یہ منوانے کے لیے آئے ہیں، ہم ماننے کے لیے آئے۔ بس کتے کرو اللہ وعدہ لیا جی، چلو اے خیر ہوئے قبلہ، بہت شکریہ، وعدے تے جانا جی، وعدہ ہے میرا تو اڈنال میں کہ میں وعدہ پڑھاں گا تو تساں وعدہ کرنا ہے، پہ تساں وعدہ سننا ہی نہیں گل۔ اللہ فرماتا بھائی آخا ذا ربو کا، میرے حبیب اس وقت کو یاد کر جب تیرے رب نے بنی آدم سے وعدہ لیا، من ظہورہم، پشتوں کے اندر، جب وہ ظاہر بھی نہیں ہوئے تھے، پشتوں کے اندر کہیں غائب تھے، ذریتہم واشہدہم علی انفسہم الستو بربکم، اللہ نے اس دور میں جب ابھی روحوں کو جسم نہیں ملے تھے، اللہ نے بنی آدم سے اقرار لیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سبحان اللہ، کیا میں تمہارا ہے؟ وعدہ کیتا جی، ہن چپ کر کے بہ رہا، کیا میں تمہارا؟ پریشانی مینوں بھی ہے تو تانوں بھی ہے، میں دس دینا کی پریشانی۔ اللہ فرماتا ہے وعدہ لیا، الستو بربکم، کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ اللہ فرمایا قالوا بلا، تو سب نے کہا تھا، بنی آدم میں سے سب نے کہا تھا کہ تو ہمارا رب ہے۔ اچھا، شاہدنا، البتہ شاہد ہوئے ہم، اللہ فرماتا ہے ہم گواہ بن گئے بنی آدم کے کہ انہوں نے ہمیں رب مان لیا ہے۔ اللہ فرماتا کیوں ہم نے وعدہ لیا؟ ان تقولوا یوم القیامت ان کنا عن ھذا غافلین، حشر میں کوئی یہ نہ کہے کہ ہم تیری ربوبیت سے غافل تھے، ہم تجھے جانتے ہی نہیں کہ تو اللہ ہے۔ کیا بات ہے جناب، جن بیٹھے ہو آج، کل بندے ہو رہے ہوں گے اگر نویں، جڑے آج بیٹھے ہو، آج والی گل تے تواڈے نال یار دا تے میں گواہ ہے تے تسی بھی گواہ ہے۔ کوئی بندہ کل انکار تواڈے چوں کر سکتا ہے کہ مولوی وعدہ نہیں سی کیتا، اس وعدے والی آیت نہیں سی پڑھی؟ کیونکہ تواڈے سامنے ہوئے ہے۔ اللہ فرماتا ہے حشر والے دن میں کسی کو آکھن نہیں دینا کہ میں تے تیری ربوبیت نوں جاندا ہی نہیں، میں ازل تو عہد لے۔ اگلی گل، آؤ تقولو انما اشرک آباؤنا من قبل، ہائے ہائے کوئی یہ نہ مجھے آ کے کہے کہ میرا ابا مشرک تھا تو میں بھی مشرک ہو گیا، میرا دادا مشرک تھا تو میں بھی مشرک ہو گیا۔ یا اللہ میں آنکھ کھولی تو میں بوتی دیکھے میں کی کر دا؟ اللہ فرماتا خبردار، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، خالق کائنات نے فرمایا تم یہ نہ کہہ سکو گے تو ہم کو ان کی اولاد ہیں، مشرکوں کی اولاد ہیں، ہم پیدا ہوئے تو یہ بت پوج رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے حجت باقی نہ رہنے دی، ہم نے پہلے اقرار لیا۔ کل کو یہ نہ آکھے جدو میں اللہ پاک اکھاں کھولیاں سن نہ میرے کسے ختنے کرائے، مینوں بت اگے چکا دیتا، میں مشرک ہی ہونا سی نا۔ اللہ فرمائے گا تے جڑا وعدہ کیتا سی۔ سبحان اللہ، ہن لگا جے سواد مجلس ہن شروع ہوئی۔ ہم نے بنی آدم سے، یہ انگریز بنی آدم ہی نہیں، ہندو، سکھ، عیسائی، مسلمان، بنی آدم، شیعہ سنی نہیں، جن نے بت پرست نے وہ کون؟ بنی آدم۔ اللہ نے کدے کو عہد لیا جی؟ بنی آدم کو۔ ہن بندے میرے منہ تاں ویندے نے، مینوں پتہ ہے، پریشانی نہیں ہے، وعدہ میں نہیں کیتا ہے کہ تو میرا رب ہے، وعدہ تو سامنے کیتا ہے میں تیرا رب ہوں۔ وہ کوئی مصیبت ہے کہ سانو چیتا نہیں،
ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਂ, ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਾਂ, ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਸਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੇਰ ਸਵਾਲ ਕਰ, ਚੇਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਲਾ ਰਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਬੇऐਬ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤੇਰੇ ਹੀ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਲਿਆ ਪਿਆ ਕਿੱਥੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਬਾਤ? ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਵਾਹ ਮੰਗੇਗਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਾਫਰ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਾਫਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਵਾਹ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਮਜਮਾ ਬੋਲੇ ਜੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ? ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ। ਚੇਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ? ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੈ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੈਫੀਅਤ ਕੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ? ਅੱਜ ਦੀ ਆਲਾ ਗੱਲ कर रहे हैं, खुदा दी कसम अगर हमारी याददाश्त मजबूत होती तो अल्लाह हमें कहता कि याद करो। अल्लाह फरमाए वाइज़ अख़ज़ रब्बुका, मोहम्मद तू याद कर। कितने बंदे बैठे रहे मजलिस, तेरे तेरे रब ने वादा लिया तू याद कर। हद हो गई है, सानू क्यों नहीं आता याद कर? साड़ी याददाश्त ही कमजोर है। मेरे नबी नू अल्लाह फरमाता है वाइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम, जब बनी आदम से अहद लिया हमने, हबीब तू याद कर। वाइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, जब हमने मलाइका से कहा कि हम खलीफा बनाने वाले, तू याद कर। वाइज़िब्तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, जब हमने इब्राहीम को आज़माया तू याद कर। जब मूसा को दूर पे बुलाया हबीब तू याद कर। कमाल है। इसका मतलब है आदम से पहले की बातें भी मोहम्मद तू याद कर, आदम के बाद की बातें भी ऐ मेरा रसाबाद रहो जी हबीब तू याद कर। रख मौलवी कुरान ते हाथ। इसका मतलब है अल्लाह को मुस्तफ़ा की याददाश्त का इतना यकीन है ना। होए होए याददाश्त का तलक गोडे नाल हुंदा, याददाश्त का तलक मुंडे नाल। लोग आंदे ने सोच तो की बंदा आंदा याददाश्त कित्थे हुंदी? दिमाग हो गई है मजे। याददाश्त कित्थे हुंदी? दिमाग। दिमाग मजबूत होवे ते याददाश्त मजबूत हुंदी। दिमाग कमज़ोर होवे याददाश्त कमज़ोर होंदी। आ सारे जहान दे दिमाग ते एतबार कोई नहीं। इस वास्ते एडा कमज़ोर इन्हां नूं वादा भी भुल गया, वादा भी भुल गया। तो मेरे नबी नूं अल्लाह कह रहा हबीब तू याद कर। इसका मतलब है यार जिसकी याददाश्त पर अल्लाह को यकीन हो ना उसे नसियान होता है ना ज़ियान होता। सुभान। ओहो टाइम ज़्यादा। अगली मजलिस तो पूरी सी अजे बाकी। जिथे मैं अज निशानियां ला के एक दिन वास्ते आया सा, इन्ना जिन्ना टाइम पढ़िया इन्ना हो चाहिए, क्योंकि मुहर्रम है। 50 मिनट हो गए इस्तफा करने, कल तो इतों शुरू करना। इसका मतलब है वादा बनी आदम करती है, याद मुस्तफ़ा। हाय हाय वादा वादा। इसका मतलब है नबी अज़ल के वादे भी नहीं भूलता।
اب تک کے وعدے بھی نہیں بھولتا۔ عزیزو، جس رسول کی یادداشت کا اللہ کو اتنا یقین ہے کہ پرانی بات بھی تو یاد کر اور حشر والی بات بھی۔ ایک آیت پڑھی رہی نا، سورہ حج دی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے حبیب جب سور پھونکا جائے گا لوگ پاگل ہو جائیں گے، تو دیکھ رہا ہوگا، لوگوں کے دماغ خراب ہو جائیں گے، لوگ مجنون ہو جائیں گے اور تو دیکھ رہا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے قیامت کا دھماکہ ہر دماغ پہ اثر کرے گا۔ کچھ ہوں گے جن کے دماغ پہ اثر نہیں کرے گا، اور حشر کا دھماکہ جس کے دماغ پہ اثر نہیں کرتا، معمولی بخار سے اسے ہذیان کیسے ہو جائے؟ بے وقوف ہے وہ بندہ جڑا کہ رسول بھول گئے۔ رسول بھول گئے نہیں، اصل کے وعدے رسول تو یاد کر، ابد کے وعدے محمد تو یاد کر۔ اور جو رسول بھولتا ہی نہیں، کہاں جائیں گے وہ بندے حشر والے دن جنہوں نے غدیر میں وعدہ کیا تھا کہ علی مولا ہے۔ وہ بھول بھی جاؤں تو نہ اللہ بھولتا ہے، صدقے جاواں، اور جو اللہ سے کیے ہوئے پکے وعدے کو توڑ دیں وہی جہنم میں جائیں۔ میرے عزیزو، 28 رجب نو وعدے نبھان ٹریا بطور دانا، صدقے جاواں، یکم محرم دا چنگا استقبال کیتا جی، انجی بنتا سی، وعدے نبھان ٹریا زہرہ دلال، 28 رجب سی، جمعہ دا دن سی، لال زہرہ دا مدینہ چھٹ گیا۔ میر انیس اللہ قبر تے رحمتہ نازل فرمائے، فرماندے نے فرزند پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے، فرزند پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے، سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر، سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے۔ یکم محرم، پہلا محرم ہے، راگو سجدہ پڑھ رہے ہیں، تو میرے عزیزو اج کل تو ساریاں گلاں تواڈے کول نے ساڈیاں، لیکن اس عبادت نو میں انجی شروع کرنا کہ پہلی محرم نو کسے نویں آن والے دوست نو دستا ضرور ہاں کہ پتر رسول دا مدینے ہو کیویں نکلا۔ آباد عبداللہ ابن سالار اس بندے دا نام ہے جڑا مدینے دے مضافات چ رہندا سی تے مدینے اور جمعے والے دن سودا کھڑدا سی، جویں حافظ آباد دے گرد و نواح دے چھوٹیاں پنڈاں دے دکاندار حافظ آباد تو سودا کھڑدے نے، جمعے نو آوندا سی، دکاناں کھلدیاں سن جمعے تو بعد تے سودا خرید کے جاندا سی۔ یہ آندا مینوں خبر ہی نہیں سی، میں پنڈ دا بندہ سا، دور افتادہ علاقے دا، جمعے والے دن میں آ گیا، مینوں کی پتہ سی اج 28 رجب ہے۔ آندا میں جمعہ پڑھیا تو جمعے تو بعد دکاندارا سارے جمعہ پڑھیا، تو جمعے تو بعد وہ نکلے روٹین دے مطابق، تو کوئی دکان نہ گیا، نہ بازار کھلیا، نہ کسی دکان کھولی، تو میں بازار ویکھ کے واپس آ گیا۔ ایک بندہ مسجد چوں پہ نکلدا سی، آندا وہ قدم باہر پہ آندا سی، تو میں انہوں روک لیا، میں کہا بھائی جان میں ہر جمعے سودا کھڑنا تے آج مدینے چ دکان کیوں نہیں کوئی کھولی؟ ہو سکا تینوں کسے گل دا ہی پتہ نہیں؟ ہو سکا نہیں، میں سادہ بندہ، مینوں کوئی نہیں پتہ۔ آندا اس میں مسجد دے دروازے تو ایک قدم اگے کھڑ کے میرے کان نے چاکھیا ہے محمد دا پتر مدینہ چھڑ گیا۔ کہنے لگا میں دوجا سوال کیتا کہ رسول دا بیٹا تے جا رہا ہے تو لوکی کماں واسطے جاندے ہوندے رہندے نے، میں صرف پوچھنا سی کہ دکاناں کیوں بند ہیں؟ اس آکھیا یار تو بالکل ہی بے خبر ہے، اس آکھیا میں نے دس دے، میں کوئی سوال نہیں کر۔ آندا میں مسجد دے دروازے جو تھوڑا جہا اندر لے گیا، تو اس دوالیوں ویکھ کے نا، دوالیوں ویکھ کے دروازے لو ویکھ کے تے دوالیوں ویکھ کے کہنے لگا کان کا، آندا میرے کان کو منہ کر کے اس آکھیا وہ دیاں بھیناں بھی نال جا، وہ دیاں دھیاں بھی نال جا۔ اس آکھیا میں تیجا سوال کرن لگا، تو اس آکھیا آجے پوچھنا چاہنا، اس کا صرف ایک سوال، کہنے لگا وہ دس،
کہنے لگا دھیاں بھیناں نال بھی لوگ ہمیشہ مہمان بن کے کدھر جاندے، دکاناں کیوں بند؟ اس آخیا بہتا سادہ بندہ ہے، وہ گلی چ پہ آدیاں نے جہاں کدی گلی چ نہیں ہے۔ اس آخیا یہاں دے گھر دے نال یہاں دے نانے دی قبر ہے نا، تے اپنے گھر چوں نکل کے ان جاؤ نہ تے وچوں دی گزر کے نہ مسجد تے سامنے دروازہ جتھے نانے دی قبر، ایتھے حجرا ہے تے ایتھے انہاں دا گھر ہے، راہ چ نہ کوئی بازار آوندا نہ کوئی گلی آوندی، اے نانے دی قبر تے نہ آ کے سلام کرنی ہوے نا تے انہاں دا پیو رات نو آپ لے کے آوندا ہے تے مسجد دے دیوے بجھا دیندا چادر نال، تاکہ کسے تہجد گزار دی نظر بھی میری دھیاں دی چادر تے نہ پوے۔ او گلی چ پہ آدیاں نہیں، سوچ دکاناں کھل سکتی ہیں؟ کنے بند کرائیاں نے؟ ہو سکے عباس ابن علی دا ایک بیٹا عباس جی دا اعلان ہے کہ دکان کوئی نہ کھولے، ایسا پچھلے ٹائم باہر نہیں ہو سکے۔ ایک باری مینوں دروازہ بکھا جتوں سید پہ نکل دے، کہنے لگا کی دیکھنا چاہنا ہے؟ کہنے لگا دیکھنا چاہنا شریف اجڑ دے کے میں نے تے پردہ دار باہر کے میں آدھے نے۔ وہ کہنے لگا کھڑا میں تینوں کر دینا تے جے انہاں ویکھ لیا تے سزا ہو سکے میرے تے رہی، ایک باری مینوں بخا میں انج دا گھر ہی کدی نہیں ویکھیا، جنہاں دی دھی باہر بھی نہ کدی نکلی ہوئے۔ وہ خود روایت کردا مینوں اس دروازے دے کوٹ تے کھلار دیتا، سامنے بڑا دروازہ جو ہے تہاڈا گیٹ امام بارگاہ دا، آندا نظر آوندا سی سامنے پردہ سی، کوئی شے اندروں نظر نہیں سی آ رہی، آندا میں لک کے کھلو گیا تو میں اوٹ چوں ویکھیا اندروں ایک نوجوان ایڈا سونا برآمد ہویا جویں چن ہوندا ہے۔ میرا خیال ہے جے چن ہو سکیا ہے تے تانوں بھی سمجھ جانا چاہیے نا۔ کمرے بنی ہاشم باہر آئے، آندا وہ ہاتھ چ کرسی سی، کرسی اس کٹ کے گلی چ رکھی تو میں حیران ہو گیا، ایڈا سونا شہزادہ تے دا نوکر کوئی نہیں۔ آندا جدوں اس کرسی نو اپنے دامن نال صاف کرنا شروع کیتا، ادو مینوں اندازہ لگا یہ تے آپ نوکر ہے۔ پھر میرا اشتیاق بدیا جڑا اے نوکر ہے خدا جانے وہ دا سردار کا حسد گیا۔ آندا ایک دم میری نظرہ نے ویکھیا، اس پردہ ہٹایا تے اندروں سردار نکلے، آندا خوبصورت ماما سر تے ایڈا سونا انسان میں کتھوں ویکھنا سی۔ آندا دو شہزادے دے سجے کھبے امام حسین نکلے، آندا ایک پاسے 17-18 سالاں دا، ایک پاسے 13-14 سالاں دا۔ شیعہ نوں دسن دی کتھے لوڑ ہے؟ اگر کوئی اہل سنت سندا ہوئے تے دس دینا۔ علی اکبر علیہ السلام، حضرت قاسم علیہ السلام، درمیان سید الشہداء۔ آندا تریوے باہر آئے نے، کرسی تے بزرگ بہ گئے نے، دوواں پاسے بچے کھلو گئے نے۔ آندا گلی انج سی جی میں جنت نظیر ہو گئے۔ آندا پھر مصروف عمل ہو گیا اے نوجوان حضرت عباس، ادھروں گلی آندی سی اتھوں مڑدی سی، جتھوں مڑدی سی اتھے بندہ کھلوتا سی جہدا نام محمد حنفی ہے، ادھروں ایک ڈاچی لیا سی میرے سامنے، وہ آندا سامنے لیا کے بٹھائی، وہ دا گوڈا بدھا، اندروں بانس لے آندے وڈیاں صاحبان، پھر چھوٹیاں صاحبان، بانس لدے تے توڑ دیتی، اگے انہوں آکھیا محمد لے جا، وہ باہر لے گیا، پھر ڈاچی لے آندی ناکا بٹھائی، وہ تے بستر لدے، وڈے بستر چھوٹے بستر میرے سامنے، آندا پھر اس برتن لدے، وہ ناکا ٹوٹ گیا، وڈے برتن چھوٹے برتن، تھوڑا پکان والے کھلا پکان، وہ برتن لد کے پھر اس ناکا ٹوٹ، آندا پھر ناکا لے، 3 ناکے اس آکھیا اس پانی دیاں مشکاں دے لدے، وہ بھی میرے سامنے، پھر رسد دا سامان لے آندا، بالن ایندھن لے آندا جڑا بالن راہ چ بالنا سی، آندا وہ بھی میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا، پھر جو پکانا کھانا سی جو وغیرہ ستو جو کھادا جاندہ سی دور، آندا پھر رسد دے اونٹ اے لدہ گیا لدہ، آندا جنہ سامان میں نو لد دیا ویکھیا نا میں نو شک پہ گیا اے جڑے ٹر چلے نے نا انہاں واپس دے صدقے جاواں، اے استقبال محرم سی، معاف کرنا گھنٹہ ہو گیا تے چھڑنا چاہیے سی، ہوں اتنے میں مجبور ہاں یہ روایت مکمل کرا۔ آندا پھر اونٹ سارے ٹر گئے سامان والے، تو پھر اس ناکا لے کے آیا میرے سامنے جہدے تے محمل سی کجاوا سی، ادو مینوں حساب لگا کہ ہوں بیبیاں چلیاں، آندا سامنے دروازے تے اس ناکا بٹھائی، سامنے جا کے پردہ اٹھایا، اندروں ایک بی بی نو اشارہ کیتا،
وہ مستور نکلی مکمل برکے چاہتا میں نہیں ویکھ سکیا ایک ہاتھ نال نکیل پھڑدا سی دوجا گوڈا ایک کجاوے دے نال رکھدا سی تے اس عزت والی مستور نو آندا سی ایتھے پیر مستور سوار کیتی تنیاں بدیاں محمد جی آندا وہ ناکا لے کے باہر جا کے آندا ایویں ایک ایک بی بی میں سوار ہوندی ویکھی آندا ہے جڑا مینوں شک پیا سی نا پکے پکے ٹر چلے آندا میرا شک یقین چودوں بدلیا یہ میری مرشدزادیاں تیاں پینا تواڈے تو پہلا سمجھ جان گیا آندا ایک بی بی اندروں نکلی جی دی گود وچ بہت چھوٹا بچہ چند دنوں دا بچہ لے کے جدوں بی بی نکلی ہے نا ادوں میں اندازہ لایا ایک بھی نہیں اتنے رہنا سارے ٹر جانا آندا جن ویلے وہ بی بی قریب آئی ہے نا ادوں دوویں شہزادے سردار کو دوڑے نے ایک نے آ کے بچے نو پھڑیا دوسرے نے مونڈے نو سہارا دیتا جدوں مخدومہ سوار ہو گئی نا احتیاط نال اودی گود وچ چھوٹا بچہ رکھ کے تنیاں تھلے کیتیاں خدا حافظ آندا یہ بھی ناکا ٹر گئی پھر مینوں یقین ہو گیا بھی ایس ویلے ہن پیچھے کوئی نہیں رہ گیا آخری چھوٹے بچے والی بی بی ٹر گئی ہے آندا پھر میں حیران ہویا کہ جدوں وہ بھی بی بی ٹر گئی اے نوجوان دا میں منہ ویکھیا تے سرخ ہو گیا والا چو پسینہ ڈگنا شروع ہو گیا اکھاں چو آنسو بھر آئے جدوں اس تلوار دے دستے تے ہاتھ رکھے ہے نا آندا ادوں میرا دل کیتا میں دوڑ جائے نو میرا پتہ لگ گیا آندا انہیں توجہ نہیں کیتی تو میں چپ کر کے دھمک کے کھلوتا رہا آیا تو میں دوڑ جاؤں گا آندا میرے حل نہیں آیا آندا ننگی تلوار کٹ کے اس مونڈے تو اونچی کیتی اس گلی چ کدی سجے کدی کھبے نس نس کے آندا سی الحجاب صدقے جاواں ہے یا کسی زہرہ دیا تیاں نویں جی ٹورنا چاہتا تاج 28 رجب نویں لیا آوازہ مدینہ بلند لیا جنی آج راگو سجدہ بلند ہو یعنی زہرہ دیا تیاں دے ٹورن تے میرا خیال ہے تو اڈی ہائے دس دی تو انہوں پتہ لگ گیا کون آئی کون بی بی آؤں والی آندہ جدوں ایک منظر آکھو تو میر انیس دا پڑھ دیں ہائے ہائے میر انیس فرماتے ہیں پہنچی جو ہے ناکے کے کریں دختر حیدر پہنچی ہیں جو ناکے کے کریں رڑو رڑو رڑ کے روئی دختر حیدر سادات کی بستی کے میرا خیال ہے کہ پہلے میں روایت کو آگے ٹولا ہوں دوبارہ پڑھا آندہ پھر اس نوجوان نے دروازے کو لا کے پردہ اٹھایا تے روندیاں کھانا اشارہ کیتا کہ نکلو آندہ میں حیران ہاں بیبیاں تے اگے بھی آئیاں سان جدوں اس بی بی نو آکھنا الحجاب کہہ کے ہونا ہو آندہ 18 کنیزاں دے جھرمٹے صدقے جاواں ایک ملکہ عالیہ دا قدم گلی چاہے آندہ جدوں اس بی بی دا قدم گلی چاہے کرسی والا سردار اٹھ کے کھڑا ہو گیا دو میں شہزادے دھوڑے میرا خیال ہے ہوڑو شیر بندہ ہے میر انیس دا فرماتے پہنچی ہے جو ناکے کے کریں دختر حیدر خود ہاتھ پکڑنے کو بڑے سبت پیمبر خود ہاتھ پکڑنے کو بڑے سبت پیمبر فضا تو سنبھالے ہوئے تھی گوشہ چادر اور تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر اور فرماتے نے فرزند کمر بستہ چپ و راس کھڑے تھے نالین اٹھانے کے لیے عباس کھڑے فرماتے نے جتی تھلے ہاتھ حضرت عباس رکھے شبیر نے سہارا دیتا ہے تے محمل چکاؤں سوار ہوئی اونچو کٹو ثانیہ زہرہ ان جاہلو نام نہ لگو ثانیہ زہرہ ام المصائب اکبر دی پالن والی ماں اے رجب دی کنی سی 28 سی کوئی نالین تھلے ہاتھ رکھ دا کوئی بازو نو سہارا دینا کسے نے پردہ اٹھایا آؤ مسلمانوں سانو روندیاں نو ویکھ کے ہس لو جیڑی 28 رجب نو انج سوار ہوئی سی نا 11 محرم نو کدی سجے ویندی سی کدی کھپے ویکھ آندی سی کتھے ٹر گئے ہو میں میریاں سواریاں بڑھا لا لے ہو کتھے ٹر گئے ہو میریاں سواریاں صدقے جاواں آخری جملہ جدے واسطے میں نو ہمیشہ انتظار رہا صدقے جاواں بابا جی خیر ہوئے تو نکلے نے اگے اگے ڈاچیے
भैन दी पिछे जुलझना है मौला हुसैन दा आंदा मैं भैन भरा जाते वेखे अगे नाका निकली है बीबी पाक आंदा पिछों फिर सरदार कुर्सी ते बैठा घोड़ा मंगवा के बह गए। एक शहजादे ने फूफी दे नाके दी मुहार फड़ी, दूजे शहजादे ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे कोल दी रकाब फड़ी। आंदा मैं इन्हां अखां नाल रावी आंदा मैं भैन भरा जानते देखे मेरे लो वेख्या जा के जुम आंदा डाची मुड़ी फिर वो नज़र नहीं आई क्योंकि गली मुड़ती सी। आंदा जदों सवार पे मुड़दा सी ना घोड़े वाला सरदार ऐ वो नाजुक मरहला है जिहड़ा मेरी जिंदगी का नाजुक। मैं जिधर पहली बार किताब जो पढ़ा सी मैं कला मजलिस तो बहुता रोया। आंदा इस सुल्तान ने और रवायत करता आंदा इस सरदार ने घोड़े को मोड़ा, घोड़ा जब मुड़ रहा था ना इस सरदार ने पिछली गली को हसरत से गल अंदर आ जाएगी तो मैं इस सरदार ने पिछली गली को हसरत से देखा। आंदे दे वेखण तो मैनू शक पै गया अभी कोई कीमती चीज इसके पीछे मौजूद है। आंदा जदों मैं उहदियां नज़रां दा ताक़ुब कीता तो मैं हैरान हो गया। मैं समझिया अंदर कोई नहीं, लेकिन जदों मैं पलट के वेख्या तो वड्डे दरवाजे चों 6-7 साल दी बीबी दो ज़ईफ बीबियां दे हाथ फड़ के बरामद हुई। जदों दा कदम गली च आया आंदा सुल्तान उल अंबिया दे नवासे नू अब्बास ने आवाज दी या सैयदी या मौलाया मेरा सरदार एक बारी ठहर के पिछा वेखो। आंदा जदों शबीर पिछों वेख्या फिर घोड़े ते करार नहीं पा सके। मातम की दावत दे रहे मौला थले उतरे। आंदा पैदल सुल्तान दौड़िया। मैं हैरान हो गया छोटी बुरके वाली बच्ची एडी इज्जतदार है कि मौला भजदे आए। आंदा भजदे आके कुर्सी वाला आखिरी जुमला कुर्सी वाला उस बच्ची के सामने जमीन ते बैठ। मुसाहिब च शिद्दत पैदा करने वास्ते अजाफे की जरूरत नहीं। मुसाहिब एक अदब है, मुसाहिब एक इज्जत है, मुसाहिब एक एहतराम है। अंदर छोटी बच्ची के सामने सुल्तान तो जानू बैठा जिवें नमाजी तशहुद ते बैठन। आंदा इन्हें अपने कपड़ियां की मिट्टी का भी ख्याल नहीं किया ते बच्ची के सामने बह के बुरके वाला मुँह दूआ हत्थां च लैके कहने लगा बेटी क्यों आई है बाहर। आंदा मैनू उदों पता लगा है ये प्यो है धी। आखिरी जुमला है आंदा तुसा जुमला सुनना बस आंज वेख के मेरे मौला फरमांदे सुगरा बाहर क्यों आई है। मासूम लहजे च बीबी ने फरमाया बाबा मैं तुहाडे नाल एक गल करना। फरमाया गल्लां रात बेटा काफ़ी हो गई हैं, अगर तू जरूर कोई गल करने वास्ते गली च आई है तो बेटा फिर पहले तेरे प्यो ने करनी है फिर तू करनी। आंदा उस छोटी मासूमा बीबी ने आख्या बाबा तुसी पहले कर लो। आंदा जी पहले गल की है वो मेरिया कन्ना तक पहुँची। वो बजुर्ग बच्ची नूं आंदे सन ये राती तय हो गया है ना तू नहीं जाना है सदके जावा। आंदा उस बच्ची ने हाँ की सर नाल कहने लगी जी बाबा मैं नहीं जाना रात का तय हो गया। फरमाते हैं दूजा ये भी रात का फैसला हो गया ना कि अकबर नहीं रहना। आंदा उस बीबी ने हाँ की कहने लगी बाबा तय वे मैं जाना नहीं अकबर रहना नहीं।